السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ کو آج کی اسٹوری پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی خیریت اور اسٹوری کے متعلق ویوز دینا مت بھولیے گا۔ شروع کرتے ہیں اسٹوری۔ شارق اپنے گھر کے لان میں بیٹھا سوچوں میں محو تھا۔ اس کے ارد گرد غصے کا جالا بن چکا تھا جس میں وہ پل پل پھنستا ہی جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر یہ شادی تو کر لی تھی، مگر اب اس شادی کو وہ دل سے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ جس لڑکی کو اس نے ساری زندگی خود سے بڑھ کر چاہا تھا، وہ لڑکی آج اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ اس کے سامنے جانے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ اسے اس لڑکی کی ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے اور پھر کبھی لوٹ کر اس گھر میں نہ آئے، مگر یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ ہاں، مگر اپنے کمرے میں بیٹھی دلہن بنی لڑکی سے نفرت کرنا ضرور اس کے بس میں تھا۔ شارق، تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو، اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئے ہو؟ تم جانتے بھی تو تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ محسن صاحب کی گرج دار آواز شارق کے کانوں سے ٹکرائی تو شارق نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ محسن صاحب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ شارق کافی دیر ہو گئی اور اپنے کمرے میں نہیں گیا ہے، تو وہ خود اٹھ کر اسے ڈھونڈنے آ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا فیصلہ ان کے بیٹے کے لیے بہت مشکل ہے، مگر وہ اپنا وعدہ نبھانا چاہتے تھے، پھر اپنی زبان سے بھی پھر نہیں سکتے تھے۔ ابو، میں نے آپ کی مرضی سے شادی کر تو لی ہے، اب اس سے زیادہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ شارق نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کے ساتھ تلخ ہو گیا تھا۔ محسن صاحب سے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ صرف شادی ہی کرنی کافی نہیں ہے، اب تمہیں اس شادی کو خوش دلی سے نبھانا بھی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے مجھے اپنے بڑے بھائی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ محسن صاحب کے الفاظ سخت تھے، مگر ان کا لہجہ نرم تھا، کیونکہ جب اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ کو اپنا لہجہ نرم ہی کرنا پڑتا تھا، اور پھر ان کے سامنے تو ان کا لخت جگر کھڑا تھا۔ مگر شارق اس وقت اپنے ماں باپ سے بے حد بے گمان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ نے سارا سے شادی کروا کے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ ابو، میں نے آپ کے زبردستی کرنے پر شادی کر لی ہے، مگر آپ اس سے زیادہ مجھ سے بالکل بھی امید نہیں رکھیں۔ میں ہرگز بھی سارا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اس لڑکی کو میرے سر پر سوار کر دیا، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں زیادہ دن اس رشتے کا بوجھ ہرگز بھی نہیں اٹھا پاؤں گا۔ شارق کے لہجے میں بغاوت کی بو صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ محسن صاحب کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ انہوں نے دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شارق، تم کیوں مجھے اس عمر میں سر جھکانے پر مجبور کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ بھی ہو چکا ہے تم اسے بھول کر آگے بڑھنا چاہیے۔ محسن صاحب نے ایک بار پھر سے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر شارق نے جیسے خود پر کھول چڑھا لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس بات کو نہیں سمجھے گا، وہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ شارق، پاگل نہ بنو، وہ اب تمہاری بیوی ہے، تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اب تمہیں ہی اس کی ساری ذمہ داری اٹھانی ہے۔ محسن صاحب نے صاف لفظوں میں شارق کو باور کرایا کہ اب سارا اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ چاہ کر بھی اس بات سے منہ نہیں موڑ سکتا ہے۔ شارق نے اپنے سر کو خفیف سا جھٹکا دیا، جیسے اس پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا ہو۔ محسن صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اپنے سامنے کھڑے جوان بیٹے کو دیکھا، جو ان کی امید تھا، ان کا آخری سہارا تھا، مگر آج وہ خود ٹوٹ گیا تھا۔ محسن صاحب وہیں کھڑے کھڑے خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ جانے سارا سے زبردستی شادی کروا کے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ٹھیک بھی کیا ہے یا نہیں، مگر اس سوال کا جواب ابھی نہیں مل سکتا تھا۔ ابھی تو سب کچھ مبہم تھا، ہر چیز پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے سرخرو ہو گئے تھے، مگر اپنے بیٹے کی کیفیت
نگاہیں ان سے بالکل بھی دیکھی نہیں جا رہی تھیں۔ وہ شارق کا دکھ سمجھ سکتے تھے مگر چاہ کر بھی اس کا دکھ بانٹ نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنے بھائی سے بھی محبت کرتے تھے، اس کا جھکا ہوا سر اور جھکے ہوئے کندھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مگر اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شارق چند لمحوں تک سرخ نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھتا رہا۔ اسے اپنے ماں باپ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ لوگ اس کے ساتھ زبردستی کریں گے اور زبردستی اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی سارہ سے کروا دیں گے۔ بابا، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، میں کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا اپنے کمرے میں۔ شارق نے جیسے ان کے سامنے ہار مان لی تھی۔ محسن صاحب خاموشی سے وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ شارق کی نگاہوں نے دور تک اپنے باپ کو پیچھا کیا تھا۔ وہ ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس وقت وہ ذہنی طور پر اتنا پریشان تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سارہ شارق کے کمرے میں اس کی دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی مگر اس کا یہ انتظار طویل ہی ہوتا جا رہا تھا۔ شارق اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سارہ نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ شارق اپنے ہی کمرے میں دستک دیکھ کر کیوں آتا؟ سارہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے لیے دروازہ کھولا تو سامنے ہی جمیلہ معاذ کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ معاذ کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سارہ کا دل تڑپ گیا۔ اس نے فوراً ہی لپک کر معاذ کو جمیلہ سے گود سے لے لیا تھا۔ باجی، یہ چپ نہیں ہو رہا، اسی لیے میں مجبوراً اسے یہاں لے آئی ہوں۔ معاذ بابا کو بخار بھی چڑھ گیا ہے، میں نے دوا دے دی ہے مگر اسے شاید آپ کی ضرورت ہے، جمیلہ نے اکلاتے ہوئے کہا تھا۔ جمیلہ شارق کو لان میں بیٹھا دیکھ چکی تھی، اسی وجہ سے وہ معاذ کو اس پہر سارہ کے پاس لے آئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ سارہ نے معاذ کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سارہ کے پاس جاتے ہی معاذ خاموش ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں اسے خود دیکھ لوں گی، سارہ نے نرم لہجے میں جمیلہ سے کہا اور دروازہ بند کر کے کمرے میں پلٹ آئی تھی۔ معاذ رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا اور اب خاموشی سے سارہ کے کندھے سے لگا ہوا تھا۔ سارہ اسے لے کر بیڈ پر لیٹ گئی اور معاذ کو سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی بھی معاذ کو بخار ہو رہا تھا۔ معاذ نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ اسے سلاتے سلاتے سارہ کو کب آنکھ لگی اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ شارق تھک ہار کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے شارق کے قدم من من بھرکے ہو رہے تھے۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں بیس لیا تھا۔ شارق کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو وہیں دروازے پر ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کے لیے سارہ کو قبول کرنا جتنا مشکل تھا اس سے کہیں زیادہ اس کے لیے مشکل یہ تھا کہ اس کی گود میں موجود اس کے بیٹے کو برداشت کرنا۔ سارہ معاذ کے ساتھ لپٹ کر سو رہی تھی۔ اسے اس طرح معاذ کے قریب دیکھ کر شارق کا دل چلنے لگا تھا۔ شارق نے ایک نظر سارہ کے سراپے پر ڈالی۔ سارہ دلہن کے لباس میں موجود تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شارق کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ سارہ دلہن کے روپ میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ شارق کو اپنا دل زوروں سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے سارہ کے ہوش ربا سراپے سے نگاہیں چرائیں اور آگے بڑھ کر معاذ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس نے معاذ کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا پورا جسم بخار سے تپ رہا ہے مگر شارق نے اس بات کو نظر انداز کیا اور معاذ کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر بی جان کے کمرے میں پہنچا تو وہاں جمیلہ بھی موجود تھی۔ شارق نے معاذ کو بی جان کو سونپا اور ایک قہر بھری نظر جمیلہ پر ڈال کر وہ اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ پیچھے سے اسے بی جان کی جمیلہ کو ڈانٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ اس سے ایک بچہ نہیں سنبھالا جا رہا ہے۔ شارق کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ شارق اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازے کو ایک زوردار آواز کے ساتھ بند کیا۔ سارہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ سارہ نے اپنے برابر میں دیکھا تو معاذ وہاں موجود نہیں تھا۔ شارق سارہ کے پاس آیا اور اس کے قریب پہنچ کر غصے سے دھاڑا تھا۔
اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو اپنے عاشق کے بیٹے کو آج کی رات تو گھر چھوڑ کر آ سکتی تھی نا، تاکہ کم از کم مجھ سے شادی کی تمہاری حسرت پوری ہو جاتی۔ شارق سارہ کے سامنے کھڑا زہر اگل رہا تھا۔ سارہ نے بے بسی سے سرخ نظروں سے شارق کی جانب دیکھا۔ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرا دی گئی تھی۔ اسی اثنا میں باہر سے معاذ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ معاذ کے رونے کی آواز سن کر سارہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن شارق کی آواز اس کے قدموں کی زنجیر بن گئی تھی۔ اگر تم نے اس وقت اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر رکھا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، شارق نے شعلہ باز نگاہوں سے سارہ کو دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا تھا۔ سارہ کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر بے یقین نگاہوں سے شارق کی جانب دیکھا، جو اب انتہائی اطمینان سے الماری کی جانب مڑ کر اپنے لیے آرام دہ کپڑے نکال رہا تھا، اور پھر وہ باتھ روم میں غائب ہو گیا۔ سارہ بے بسی سے وہیں کھڑی رہی۔ معاذ کے رونے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ معاذ اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ اگر شارق نے اسے طلاق دے دی تو یہی سوچ کر سارہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجرم نہیں تھی، پھر بھی قصوروار ٹھہرا دی گئی تھی۔ وہ سب کی نظروں میں گر گئی تھی، اور آج وہ اپنے بیٹے کی آواز سن کر بھی بے بس تھی۔ اس سے زیادہ تکلیف اسے کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی اس سے زیادہ دکھ اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سارہ شارق کے چچا زاد تھی۔ دونوں بھائیوں کے گھر برابر تھے، اسی وجہ سے ان دونوں میں بہت محبت تھی۔ ایک طرح سے دونوں گھر ایک ہی تھے۔ دونوں گھروں کا لان کا احاطہ ایک ہی تھا، اسی وجہ سے بہت آسانی سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ شارق اور سہیل دونوں ہی محسن صاحب کے بیٹے تھے۔ شارق بڑا تھا، جبکہ سہیل اس سے چھوٹا تھا، جبکہ احسن صاحب کے 2 بچے تھے، عمر اور سارہ۔ عمر سارہ سے بڑا تھا۔ سارہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ محسن صاحب کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ سارہ کو اپنی بیٹی مانتے تھے اور اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ شارق شروع سے ہی سارہ کو پسند کرتا تھا، مگر اس نے سارہ سے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے کچھ بننا چاہتا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ دن رات اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا تھا۔ سارہ ابھی بھی چھوٹی تھی، وہ پڑھ رہی تھی، ایسے میں شارق بھی اس کا دھیان نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ اسے شروع سے ہی اپنی چچا زاد کی بیٹی نٹکھٹ سی سارہ بہت پسند تھی۔ شارق کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور اب اس کی بہت اچھی کمپنی میں جاب لگ گئی تھی۔ اس وقت شارق بہت خوش تھا۔ وہ خوشی خوشی مٹھائی لے کر گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی بیٹھی سارہ نظر آئی تھی۔ سارہ کو دیکھ کر شارق کے دل کو سکون سا پہنچتا تھا۔ سارہ نے بھی اسی وقت نظر اٹھا کر شارق کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں کچھ لمحوں کے لیے ٹکرائی تھیں۔ شارق نے آج تک سارہ سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر سارہ شارق کے دل کی بات کو بخوبی سمجھتی تھی۔ سارہ کو بہت اچھے سے اندازہ تھا کہ شارق اسے پسند کرتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو پلیز سٹوری کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اسی بات نے سارہ کے دل میں بھی محبت کی آگ جلا دی تھی۔ شارق اندر آیا اور مٹھائی کا ڈبہ اپنی ماں کی طرف بڑھایا اور انہیں بتایا کہ اس کی نوکری لگ گئی ہے، تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ بات سن کر سارہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ شارق کے ماں باپ کی ساری امیدیں صرف شارق سے ہی وابستہ تھیں۔ ان کا چھوٹا بیٹا سہیل برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا تھا۔ محسن صاحب اور ان کی بیگم اس کے ساتھ سختی کر کر کے تھک گئے تھے۔ وہ اسے کبھی پیار سے سمجھاتے تو کبھی ڈانٹ جبر سے کام لیتے، مگر اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ پڑھائی سے وہ شروع سے ہی جی چراتا تھا، اسی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکا تھا۔ سارا دن وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے میں گزار دیتا تھا۔ شارق اسے سمجھانے کی یا کچھ کہنے کی کوشش کرتا، وہ چڑ جایا کرتا تھا۔ اسے شارق کا خود کو کچھ بھی کہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا،
اسی وجہ سے وہ اکثر شارق سے لڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ شارق اس کی ساری باتیں اور ساری حرکتیں چھوٹا بھائی سمجھ کر نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ گھر میں سبھی لوگ سہیل کے رویے سے بہت پریشان تھے۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح سے اسے سمجھائیں۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر رہا تھا اور کسی کی بھی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سہیل کی وجہ سے محسن صاحب کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے بگڑ گیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ اس سے زیادہ کچھ کہتے تو وہ ایک ہی دھمکی دیتا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، اور یہاں آ کر وہ بے بس ہو جایا کرتے تھے۔ وہ سہیل سے بہت محبت کرتے تھے، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اسے کچھ بھی کہتے ہوئے ڈرنے لگے تھے۔ سہیل کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول اکثر خراب رہتا۔ پھر ایک دن شارق کے علم میں یہ بات آئی کہ سہیل نشہ کرنے لگا ہے۔ اس وقت شارق غصے میں بھرا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، مگر اب تک سہیل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ شارق گھر کے لاؤنج میں ٹہلتا ہوا اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی ماں کوثر بیگم کو بھی ساری بات بتا دی تھی کہ ان کا لاڈلا نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ شارق کے منہ سے یہ بات سن کر وہ اپنا دل تھام کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سہیل نشہ کرنا لگ جائے گا۔ وہ تو اسی امید پر تھی کہ ایک نہ ایک دن سہیل سدھر جائے گا، مگر وہ تو مزید برائی کی جانب راغب ہو گیا تھا۔ شارق سہیل کو مسلسل فون کر رہا تھا، مگر وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخر کار کافی دیر بعد 2 بجے کے قریب سہیل گھر آیا تو اس کے قدم لڑکھڑاتے اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ نشہ کر کے گھر آ رہا ہے۔ شارق سہیل پر غصہ ہوا تھا، مگر سہیل نے کب شارق کا غصہ برداشت کیا تھا۔ دونوں بھائیوں میں لڑائی ہونے لگی۔ شور شرابے کی آواز سن کر محسن صاحب بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ سہیل نشہ کرنے لگا ہے۔ آج وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکے اور انہوں نے سہیل پر ہاتھ اٹھا دیا۔ سہیل نے بھی نفرت سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا۔ اس کی نظر میں اس سب کا قصوروار شارق تھا، جس کی وجہ سے آج اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ سہیل کے دل میں شارق کے خلاف نفرت پروان چڑھ گئی تھی۔ وہ کینہ توز نظروں سے شارق کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ یہ سب نہیں سوچ رہا تھا کہ شارق اس کے بھلے کے لیے ہی اسے روک رہا ہے۔ شارق کی نوکری لگ گئی تو اس نے سارا کے بارے میں کوثر بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ سارا کے لیے خاندان سے چند رشتے آئے ہوئے تھے۔ اس لیے اب شارق نے دیر کرنی مناسب نہ سمجھا اور اس دن آفس سے سیدھا کوثر بیگم کے پاس آیا تھا۔ کوثر بیگم اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شارق ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کوثر بیگم نے پیار بھری نظروں سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا اور پھر اس کے بال سہلانے لگی تھی۔ شارق کو اپنے اندر بے حد سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ امی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شارق سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کوثر بیگم اس کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ امی، میں سارا کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شارق نے جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات اپنی ماں کو بتا دی۔ شارق کے منہ سے سارا کا نام سن کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور پھر انہوں نے اپنے ہونہار بیٹے کی جانب دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم سارا کو پسند کرتے ہو اور اسی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ میں اور تمہارے ابو بھی یہی چاہتے ہیں کہ سارا اس گھر کی بہو بنے۔ میں تم سے بات کرنے کا سوچ ہی رہی تھی۔ اب تم نے ہمارے دل کی بات کر دی ہے تو ٹھیک ہے، میں اور تمہارے ابو کل ہی سارا کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ کوثر بیگم نے مسکراتے ہوئے شارق سے کہا تو شارق بے حد خوش ہوا۔ اس کے لیے اس کی محبت کو پانا اس قدر آسان تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن ہی محسن صاحب اور کوثر بیگم سارا کے گھر شارق کا رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ ان لوگوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شارق ایک قابل سوچ ہونہار لڑکا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی پلا بڑھا تھا۔ اس رشتے سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ سارا سے اس کی مرضی پوچھی گئی تو سارا نے بھی اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ یوں دونوں گھرانوں میں سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے تھے اور جلد ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔
مگر اس سے پہلے منگنی کی ایک چھوٹی سی رسم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سہیل کو اس معاملے کی کوئی خبر نہیں تھی کہ سارہ اور شارق کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ شارق اور سارہ کی منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ایسے میں ایک دم سہیل کو پتہ چل گیا کہ سارہ کا رشتہ شارق سے طے ہوا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ سارہ کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سہیل اس وقت کوثر بیگم کے پاس جا پہنچا۔ کوثر بیگم اس وقت منگنی کی شاپنگ کر کے آئی تھیں اور اب اپنے کمرے میں موجود تھیں۔ سہیل کمرے میں داخل ہوا تو کوثر بیگم سارہ کی منگنی کا ڈریس بیڈ پر پھیلائے دیکھ رہی تھیں اور آج ہی سارہ کے لیے منگنی کا ڈریس لے کر آئی تھیں۔ امی، آپ نے سارہ کا رشتہ شارق بھائی سے کیسے طے کر دیا؟ سہیل نے غصے سے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ کوثر بیگم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کوثر بیگم نے ناسمجھی سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا۔ امی، میں سارہ کو پسند کرتا ہوں۔ آپ اس کی شادی شارق بھائی سے کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ شارق بھائی سے اس کا رشتہ ختم کریں اور مجھ سے اس کی منگنی کریں۔ سہیل نے درست لہجے میں اپنی ماں سے کہا تھا۔ سہیل کی بات سن کر کوثر بیگم کو شدید غصہ چڑھ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ شارق اور سارہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ تم اب یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خبردار، اب یہ بات کسی کے سامنے تمہارے منہ سے نکلی تو سارہ تمہاری بھابھی ہے۔ اس رشتے کے ناطے اس کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے۔ کوثر بیگم نے بری طرح سے سہیل کو جھڑک دیا تھا۔ انہوں نے سہم کے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا کہ کہیں شارق سہیل کی یہ بات نہ سن لے۔ ویسے ہی دونوں بھائیوں کے درمیان دشمنی نہیں چاہتی تھی۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے، وہ کیسے اپنے گھر کو بکھرتا ہوا دیکھ سکتی تھی؟ امی، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، اگر سارہ میری نہیں ہوئی تو وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکے گی، اور آپ جانتی ہیں میں اپنی بات کا کتنا پکا ہوں۔ اپنی ماں کو دھمکی دے کر سہیل گھر سے نکل گیا۔ کوثر بیگم اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی تھیں۔ سہیل ان کے لیے امتحان بن گیا تھا، مگر اس بات کا تذکرہ انہوں نے کسی سے نہیں کیا تھا۔ وہ شارق کا دل سہیل کی طرف سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ شارق اور سارہ کی منگنی ہو گئی تھی۔ اس دن وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ سارہ لائٹ پنک کلر کی میکسی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ شارق نے سارہ کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ سارہ شارق کے نام کر دی گئی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر شارق کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ شارق کو یہ شرمائی گھبرائی سی سارہ بہت بھا رہی تھی۔ سہیل نے شارق کی منگنی میں شرکت نہیں کی تھی۔ کوثر بیگم نے اس بات پر سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ سہیل سے کسی بھی بات کی امید کی جا سکتی تھی۔ وہ کوئی بھی ہنگامہ کر سکتا تھا۔ سہیل کے دل میں انتقامی جذبات پنپ رہے تھے۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ سارہ اس کے بھائی کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے، اور اس دن کے بعد سے کئی بار کوثر بیگم سے کہہ چکا تھا کہ سارہ اور شارق کی منگنی ختم کر دیں، ورنہ انجام کی ذمہ دار وہ خود ہوں گی۔ کوثر بیگم اسے سمجھا کر تھک چکی تھیں، مگر اس پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب سہیل نے دیکھا کہ کوثر بیگم اس کی کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی تو اس نے اپنی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر سارہ اس کی نہیں ہوئی تو اسے کسی اور کے بھی قابل نہیں چھوڑے گا۔ سارہ اور شارق کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دن رات بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ شادی میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ ایک روز سارہ اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے ماں باپ سارہ کے لیے شادی کی شاپنگ کرنے گئے تھے۔ عمر اپنے آفس میں تھا اور سارہ کھانا بنا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ سب کے آنے سے پہلے وہ جلدی سارا کام نپٹا رہی تھی۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سارہ نے وقت دیکھا تو گھڑی شام کے 6 بجا رہی تھی۔ سارہ اپنے ہاتھ دھو کر اپنے دوپٹے سے سکھاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی اور اس نے دروازہ کھول دیا، مگر دروازے پر سہیل کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے لگا کہ اس کے امی ابو آ گئے ہیں، اس وجہ سے اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سہیل کی آنکھیں بالکل سرخ پڑ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت نشے کی حالت میں ہے۔
سارا نے گھبرا کر دروازہ واپس بند کرنا چاہا، مگر سہیل نے دروازے کے بیچوں بیچ اپنا پاؤں رکھ دیا۔ سارا کے اوزان خطا ہو گئے تھے اور یکدم ہی سہیل نے سارا کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا اور بے ہوش پڑی سارا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور گھر کے باہر کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ دونوں ہی گھروں میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سبھی لوگ شادی کی شاپنگ کرنے نکلے ہوئے تھے۔ سہیل اس وقت کبھی بھی گھر نہیں آتا تھا، اس لیے کسی کے بھی وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ ان کے پیٹھ پیچھے اس وقت گھر میں یہ سب ہو جائے گا۔ سارا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر سہیل ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی تیزی سے گھر کے لان سے نکال کر سڑک پر ڈال دی۔ وہ سارا کو اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ سہیل کے سارے دوست بھی اسی کی طرح کے بدقماش کے تھے، اسی وجہ سے ایک دوست نے اسے اپنا فلیٹ مہیا کر دیا تھا۔ سارا بے ہوش پڑی تھی، اسے بے ہوش کرنے والی دوا بہت ہی زیادہ مقدار میں دی گئی تھی۔ دوسری جانب احسن صاحب اور ان کی بیگم گھر پہنچے اور سارا کو گھر میں نہیں پایا تو ان کے گھر کوہرام مچ گیا تھا۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور سارا گھر میں موجود نہیں تھی۔ اسی وقت عمر کو فون کر کے بلایا گیا۔ کچھ دیر بعد کوثر بیگم اور شارق بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ وہاں بھی سارا کو ڈھونڈا گیا، مگر سارا وہاں موجود نہیں تھی۔ کوئی بھی یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ سارا اس وقت کہاں چلی گئی ہے۔ اس کا موبائل بھی گھر میں موجود تھا، یہاں تک کہ سارا کی سلیپر بھی وہیں پڑی تھی۔ گھر سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہوئی تھی۔ سارا کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ سارا کی ساری دوستوں کے گھر پتہ کروایا گیا، مگر سارا کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ عمر اور احسن صاحب سارا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ شارق بھی پریشان سا بیٹھا تھا، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی تھی۔ وہ لوگ سبھی سارا کے گھر میں جمع تھے۔ کوثر بیگم مسلسل ان لوگوں کو تسلیاں دے رہی تھی، مگر وہ لوگ ماں باپ تھے، کیسے اپنے دل کو سمجھا سکتے تھے؟ ان کی اکلوتی بیٹی گھر سے غائب تھی، یہ بات ان کے لیے سہانے روح تھی۔ سارا کو ہوش آیا تو اس کی زندگی تباہ ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے وجود پر ڈالی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، اور پھر اپنے برابر میں سوئے ہوئے سہیل پر دوسری نظر ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ جیتے جی مر جانا کسے کہتے ہیں۔ سارا دم بخود رہ گئی تھی، اور پھر جب اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے اس طرح سے رونے پر سہیل کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سارا پر بری طرح سے دھاڑا تھا۔ بند کرو اپنا یہ رونا، میں نے پہلے ہی امی سے کہا تھا کہ اگر تم میری نہیں ہوئی تو میں تمہیں کسی کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سہیل نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی اور تمہاری منگنی اس شارق سے کر دی۔ انہوں نے ہمیشہ سے اپنا ایک ہی بیٹا عزیز رہا ہے۔ ان لوگوں نے کبھی مجھے پیار نہیں کیا، اور دیکھو میں نے ان کے بیٹے سے اس کی سب سے قیمتی چیز ہی چھین لی۔ سہیل نے نفرت سے سارا کی جانب دیکھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے کبھی بھی سارا سے محبت نہیں کی تھی، وہ تو بس شارق کی ضد میں سارا کو پانا چاہتا تھا، اور آج اس نے اپنی یہ ضد پوری کر لی تھی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دو، سارا سے بس اتنا ہی کہا گیا تھا۔ وہ بے بس سی روئے جا رہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے جب سہیل سارا کو گھر کے باہر چھوڑ کر زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ مگر جاتے جاتے سارا کو دھمکی دینا نہیں بھولا تھا اور اس سے کہا تھا کہ اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں شارق کی جان لے لوں گا۔ تمہیں تو اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں شارق سے کتنی نفرت کس حد تک کر سکتا ہوں۔ سارا لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو اس وقت سبھی لوگ گھر کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سارا کو اس وقت آتے دیکھ کر سبھی لوگ بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ سارا نے دھندلی آنکھوں سے سب کی جانب دیکھا تھا اور پھر اس کی نظر شارق پر اٹک گئی تھی، جو بے یقینی سے اس کی لٹی پٹی سی حالت دیکھ رہا تھا۔ سارا کو اس حالت میں دیکھ کر سب کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ سارا کی حالت چیخ چیخ کر اس کے ساتھ ہوئے ظلم کی روداد سنا رہی تھی۔ اسی وقت سارا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی تھی۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے اپنے ماں باپ اور بھائی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔
مگر شارق وہ تو اپنی جگہ پر کھڑا تھا، بالکل ساکت سا، اسپاٹ چہرے کے ساتھ۔ اس دن کے بعد سے سارا بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ احسن صاحب اور ثنا بیگم نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ گئی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر وہ بالکل ہی خاموش سی ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی تھی۔ اس پر دورے پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ نیند میں سے چیخ کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کا پورا جسم لرزنے لگتا تھا۔ احسن صاحب اور ثنا بیگم خاموش ہو گئے تھے۔ اب کوئی اس سے کچھ نہیں پوچھتا تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے سہیل کبھی گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہا تھا۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ شارق کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سارا سب کو سچ نہ بتا دے۔ کوثر بیگم کے دل میں اس خدشے نے سر اٹھا لیا تھا کہ کہیں اس سب کے پیچھے سہیل کا ہاتھ تو نہیں ہے، مگر وہ خود کو تسلی دیتی کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ سارا اور شارق کی شادی کے سلسلے میں سب لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ اس بات کو مہینے گزر گئے تھے۔ سارا کی طبیعت دن بہ دن خراب ہونے لگی تھی۔ کوثر بیگم اور ثنا بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ سارا 6 ماہ کی حاملہ ہے۔ یہ خبر سن کر ان کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ سارا بس جک ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ثنا بیگم پورے راستے روتے ہوئے گھر آئی تھیں۔ وہ سارا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنے والی اس بدنامی کو وہ کیسے روکیں گی۔ کوثر بیگم سارا کو سہارا دے کر اس کے کمرے میں لے کر آئی تھیں اور اسے اس کے بیڈ پر بٹھا دیا اور پلٹ کر خاموشی سے کمرے سے جانے لگیں۔ مگر سارا کی آواز ان کے قدموں کی زنجیر بن گئی۔ آپ جانتی ہیں اس بچے کا باپ کون ہے؟ سارا نے خلا میں تکتے ہوئے کہا تو کوثر بیگم کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یہ آپ کے بیٹے سہیل کا گناہ ہے۔ وہ اس دن یہاں گھر آیا تھا۔ مجھے لگا امی ابو گھر آئے ہیں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کیا اور یہاں سے لے گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ شارق کی ضد میں کیا ہے۔ اس نے شارق کی وجہ سے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بھی بتایا تو وہ شارق کو جان سے مار دے گا۔ سارا انتہائی ہلکی آواز میں خود کلامی کر رہی تھی۔ کوثر بیگم سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال ہو گیا تھا۔ وہ پاس رکھے صوفے کو تھام کر وہیں بیٹھ گئی تھی اور دہشت سے سارا کو دیکھ رہی تھی، جس کا سفید رنگ کملا گیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ چہرے پر ایک وحشت رقم تھی۔ اللہ مجھے موت دے دے۔ سارا نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر بیڈ کے سرہانے سے ٹکا لیا تھا اور خود کو بددعائیں دے رہی تھی۔ کوثر بیگم نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھی اس کمزور سی لڑکی کو دیکھا جس کی زندگی ان کے بیٹے نے برباد کر دی تھی، جسے انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا۔ آج وہ برباد ہو گئی تھی اور پھر مدت پوری ہونے سے پہلے 7ویں ماہ میں ہی اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وہ لڑکا انتہائی کمزور تھا۔ اس کی زندگی بچنی مشکل تھی۔ سارا چاہ کر بھی اس بچے سے نفرت نہیں کر سکی تھی۔ احسن صاحب اور عمر تو سارا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور شارق اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ سارا اور اس کا بچہ گھر آ گئے تھے۔ وہ سارا کی زندگی کے انتہائی مشکل دن تھے۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکتے، مگر شاید اس کی زندگی لکھی تھی۔ سہیل ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ اس نے اتنا بڑا قدم تو اٹھا لیا تھا مگر اب گھر آنے سے ڈر رہا تھا۔ احسن صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ انہیں بروقت ہسپتال لے جایا گیا۔ محسن صاحب بھی ساتھ تھے۔ ان کی زندگی بچ گئی اور پھر احسن صاحب نے اپنے بڑے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ ان کی بیٹی کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ محسن صاحب اپنے بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے اور سارا اور شارق کی شادی کی تاریخ دے دی۔
اب تو معاذ بھی 6 ماہ کا ہو گیا تھا۔ شارق نے یہ سنا تو اس نے سارا سے شادی سے صاف انکار کر دیا، مگر کوثر بیگم اور محسن صاحب بھی اپنی جگہ پر اڑ گئے تھے، اور پھر آخرکار سارا اور شارق کی شادی ہو گئی۔ ان دونوں کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر شارق تو سارا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سارا سے نفرت کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا سارا کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے گھر سے گئی تھی، اور وہ لڑکا اپنا مطلب پورا کر کے سارا کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ سارا کسی کو بھی کچھ نہیں بتاتی تھی۔ معاذ سارا دن کوثر بیگم اور بی جان کے پاس ہوتا تھا، یہاں تک کہ رات کو بھی انہی کے پاس ہوتا تھا۔ شارق سارا کو اذیت دینے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، مگر سارا خاموش تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سہیل شارق کو نقصان پہنچائے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے ہونٹوں کو سی لیا تھا اور کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اور پھر ایک دن معاذ کو بخار ہو گیا۔ پہلے ہی وہ بہت کمزور تھا، سارا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ شارق تو معاذ کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ سارا اور کوثر بیگم اسے ہسپتال لے کر پہنچے۔ 2 دن تک معاذ ہسپتال میں داخل رہا، اور پھر تیسرے دن اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ایک بار پھر سے سارا کی دنیا لٹ گئی تھی۔ سارا کو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ معاذ کے انتقال کو 3 دن گزر گئے تھے، مگر سارا کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ آخر کب تک اپنے ناجائز بچے کا شوق بناتی رہو گی؟ تھک گیا ہوں میں تمہارے آنسو دیکھ دیکھ کر۔ اس کے ساتھ ہی مر جاتی، یا پھر ایسا کرو ایک بار پھر سے اس کے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ معاذ کی آوازیں کمرے سے باہر تک آ رہی تھیں۔ سارا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ باہر لاؤنج میں بیٹھے سب شارق کی آوازیں سن رہے تھے۔ اچھا ہوا مر گیا تمہارا بچہ، پتہ نہیں کس نیچ کا خون تھا۔ اور یہاں آ کر سارا کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ اچھا ہوا اس کا بچہ مر گیا؟ سارا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور شارق کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ اس وقت سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ تم جاننا چاہتے ہو نا یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ تمہارے بھائی کا بچہ تھا۔ اس نے میرے ساتھ تمہاری نفرت کی وجہ سے زیادتی کی۔ اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو جا کر اپنی ماں سے پوچھ لو، انہیں سب کچھ پتہ ہے۔ سارا ہذیانی ہو کر چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، سہیل نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بھی بتایا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میرا بچہ مر گیا اور میں تمہارے لیے خاموش رہی۔ میرا کیا قصور تھا؟ تم اتنی دیر میں گھر کے سارے افراد ان کے کمرے میں آ گئے تھے۔ شارق کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ کوثر بیگم بھی بالکل خاموش کھڑی تھیں۔ شارق ویران نگاہوں سے سارا کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ان کا جھکا ہوا سر اور آنکھوں سے گرتے آنسوؤں نے سارا کی سچائی پر مہر ثبت کر دی تھی۔ سارا زمین پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ امی، اگر سہیل میرے سامنے آ گیا تو اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ شارق نے سرخ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، اور پھر گھر سے نکل گیا۔ وہ ساری رات سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ وہ سارا کا قصوروار تھا، اس کا بھائی قصوروار تھا۔ اس کی زندگی کے لیے خاموش رہی تھی، اور وہی اس کے بچے کے مرنے پر خوش ہو رہا تھا۔ آج وہ خود کو انسانیت کے درجے پر گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سارا ایک بار پھر اپنے خول میں بند ہو چکی تھی۔ وہ اب روتی نہیں تھی، بس خلاؤں میں تکتی رہتی تھی۔ شارق اس سے بہت زیادہ شرمندہ تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر سارا نے اپنے گرد خول چڑھا لیا تھا۔ وہ بس اجنبی نظروں سے شارق کو دیکھتی رہتی تھی۔ شارق کو اپنی غلطی کا احساس تھا۔ وہ سارا سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر سارا تو جیسے کچھ سنتی ہی نہیں تھی۔ کوثر بیگم نے سہیل کو گھر آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا، اور اس سے اپنا ہر رشتہ ختم کر دیا تھا۔ شارق نے صاف کہہ دیا تھا کہ جس دن بھی سہیل اس کے ہاتھ لگا تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مار دے گا۔ شارق سارا کو خوش رکھنے کی کوشش کرنے لگا تھا، اسے محبت اور توجہ دینے لگا تھا۔ شارق کی محبت پا کر سارا بھی آہستہ آہستہ زندگی کی جانب آنے لگی تھی، یہاں تک کہ ایک دن سارا پھر سے ہنسنے اور مسکرانے لگی تھی۔
سارہ کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے لیے شارق نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ شارق کے ہاتھ میں گلابی رنگ کے ڈھیر سارے غبارے تھے۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو سارہ نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا اور شارق نے بیبی کاٹ میں لیٹی اپنی ننھی سی پری کی جانب دیکھا۔ شارق آہستہ سے ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تھا کیونکہ اس کی بیٹی سو رہی تھی اور سارہ کے پاس گیا۔ سارہ، آج تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے دی ہے۔ شارق نے جھک کر سارہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ سارہ نے نم آنکھوں سے شارق کی جانب دیکھا تھا اور پھر سارہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو ابھی محض چند گھنٹوں کی ہی تھی۔ ماذ کی شبیہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو سارہ کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اب شارق جھک کر اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی زندگی مکمل کر دی تھی۔ تو جی ڈیئر ویورز، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ پلیز سٹوری کو لائک کریں اور آئندہ اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کے لیے اللہ حافظ۔